سورۃ الانعام آیت نمبر 111 پارہ نمبر 8 ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولو اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا ہم نازل کرتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے، وکلمہم الموتیٰ اور کلام کرتے ان سے الموتیٰ مردے، وحشرناہم اور اکٹھا کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو قبلاً سامنے، ما کانوا تو تب بھی نہ تھے وہ لیؤمنوا کہ وہ ایمان لے آتے، الا مگر ان یشاء اللہ کہ یہ کہ چاہتا اللہ تعالی، ولکن اکثرہم یجہلون لیکن اکثر لوگ جہالت سے ہی کام لیتے ہیں۔ تو پچھلی آیت وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون میں جو بات مختصر بیان کی گئی تھی، یہاں اس کی تفصیل ہے، یعنی اگر ہم ان کے تمام مطالبات پورے بھی کر دیں، جیسے کہ فرشتوں کو بھیجنا ہے، مردوں کا کلام کرنا ہے، تو ان کی ہر بات کو بھی مان لیں، تو اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، صحیح معنوں میں اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عَدُوًّا دشمن، شیاطین الانس دشمن شیطان انسانوں میں سے، والجن اور جنوں میں سے، یوحی بعضهم وہ ڈالتا ہے ان کا ایک الی بعض دوسرے کی طرف، زخرف القول ملمہ کی ہوئی بات، غروراً دھوکہ ڈالنے کے لیے، ولو شاء ربک اور اگر چاہتا آپ کا رب، ما فعلوہ نہ وہ یہ کام کرتے، فذرہم چنانچہ آپ چھوڑ دیجیے ان کو، وما یفترون کہ یہ کہ وہ افطرا باندھے، آپ ان کو افطرا میں چھوڑ دیں، یہ کہ وہ افطرا جو جھوٹ انہوں نے گڑنے ہیں وہ گڑتے چلے جائیں۔ تو اس آیت میں جس طرح جن انسانوں کے شیطان اور آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، صرف آپ کا حال نہیں بلکہ اسی طرح پہلے انبیاء سے بھی اسی طرح ہوا تھا۔ تو یوحا بعضهم کا معنی خفیہ طریقے سے اطلاع دینا، یعنی کہ وہ انسان جن جو شیطان ہیں وہ اپنے میں سے سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے اور چوری اور ملمہ کی ہوئی ہیلے، سادی جھوٹ، ایک بات سچی اور سو جھوٹی ملا کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ تاکہ مائل ہو جائیں الیہ اس کی طرف، اس جھوٹ کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ دل ان لوگوں کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت آخرت پر، وَلِيَرْضَوْا تاکہ وہ راضی ہو جائیں جھوٹ سے، وَلِيَقْتَرِفُوا تاکہ وہ کرتے رہیں برے کام جو وہ مفترقون وہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ بات کرنے کا یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے، اور یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب کفار کہنے لگے کہ مسلمان اپنا مارا ہوا جانور کھاتے ہیں اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے۔ تو فرمایا کہ ایسے فریب کی باتیں شیطان کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو شبہات میں ڈالیں۔ عقل کا حکم نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے۔ آگے پھر واضح طور پر سمجھایا کہ ہر جانور کو مارنے والا اللہ ہے اور اس کے نام میں برکت ہے، سو جو اس کے نام پر ذبح ہوا حلال ہے، جو اس کے نام کے بغیر مر گیا وہ حرام ہے۔ تو یہ وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ وہ برے کاموں کی طرف مائل رہیں۔ افغیر اللہ کیا پس اللہ کے سوا اب تغی میں تلاش کروں حاکمن کوئی حاکم، وہو الذی حالانکہ وہی اللہ ہی انزل الیکم اس نے نازل کیا تمہاری طرف الکتاب کتاب مفصلا تفصیل کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب ہم نے دی ہے کتاب ان کو، یعلمون اور وہ جانتے ہیں، انہو کہ بلا شبہ یہ کتاب منزل من ربی کا نازل شدہ آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین اور آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ تو اوپر کی آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کفار کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، تو لہذا ان کے لیے آیات کا نازل کرنا بے فائدہ ہے۔ تو اب یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تفصیل کتاب میں فرمائی ہے وہ آپ کی نبوت کے سچا ہونے پر دلیل ہے، کافی ہے۔ کفار مکہ یہ چاہتے تھے اور ان کے اور نبی کے درمیان مخالفت جو ہے نا
وہ اس کے بارے میں اہل کتاب یہ کسی دوسرے کو حاکم بنا لیا جائے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے جو مخالفت ہے اس کے درمیان تیسرے کو حاکم بنا جائے، وہ فیصلہ کریں، ان کو مانا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یعنی کہ اعلان کے ذریعے بتایا جائے گا کہ اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی حاکم، کہ وہی ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب، فصل والذین، حاکم تو وہی ہے کہ ہم نے دی ہے کتاب، وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک، کہ نازل شدہ بھی ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، اور ہرگز نہ آپ ہوں شک کرنے والوں میں سے، شک کی بات نہیں۔ وتمت کلمۃ ربک، اور مکمل ہو گئی بات آپ کے رب کی، صدقاً سچائی کے لحاظ سے، وعدلاً اور عدل کے لحاظ سے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کرنے والا، وہو السمیع العلیم، اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو تمت کلمۃ ربک، رب کے کلمات مکمل ہو گئے ہیں۔ یہاں کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ ہونے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کافی ہے، کیونکہ قرآن کے تمام مضامین دو ہی قسم کے ہیں، خبریں یا احکام۔ قرآن مجید کے احکام جو ہیں وہ دو ہی طرح کے ہیں، یا خبریں تو یا احکام، یا خبریں یا احکام۔ تو یہاں صدقاً کا تعلق خبروں سے ہے اور عدلاً کا تعلق احکام سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تمام خبریں، خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہو، یا گزشتہ واقعات یا مستقبل کے وعدوں اور حوادثات سے ہو، وہ سب پورے طور پر سچے ہیں، اور اس میں جتنے احکام ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ ایسی کامل کتاب کی موجودگی میں ان شیطانی وسوسات یا عقلی شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا مبدل لکلم، یعنی نہ تو اس قسم کے شبہات قرآن کے معجزہ ہونے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ اس کے اوامر وغیرہ میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر آپ اطاعت کریں نا اکثر ان میں سے، فی الارض، جو زمین میں ہے، یضلوک، یعنی کہ زمینی لوگوں کی، یضلوک، وہ آپ کو بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے۔ تو ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، وہ مگر گمان کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل پچو ہی لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ صرف اور صرف اٹکل پچو ہی لگاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو ان کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کو متنبہ کیا ہے کہ کثرت اور آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے، جو مرضی کرتے رہیں، آپ نے ان کی طرف مائل نہیں ہونا۔ ان ربک، بے شک یقیناً آپ کا رب، ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلی، کہ جو کون بہکتا ہے عن سبیلی، سیدھے رستے سے، وہ عالم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ فَقُلُوا، تو آگے فرمایا فَقُلُوا، تم کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ رب العزت کا نام لیا گیا ہے، ان کن، تم اگر ہو تم بھی آیات، اس کی آیتوں پر، مومنین، ایمان لانے والے، یعنی کہ جس پر اللہ رب العزت کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ۔ تو وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، اللہ تاکلوا، یہ کہ تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ، کے ذکر کیا گیا اللہ کا نام، علیہ، اس پر، وقد، اور تحقیق، فصل لکم، وعدے کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو حرام کیا اللہ نے تم پر، الا، مگر، مستورتم الیہ، مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ اس کے کھانے پر، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک اکثر لوگ، لَيُضِلُّونَ، البتہ بہکاتے ہیں لوگوں کو، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے خواہشات سے، بغیر علم، بغیر علم کے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم بالمعتدین، وہ خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والے لوگوں۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور تحقیق وعدے کر دیا گیا ہے جو حرام ہے تمہارے اوپر۔ کون سے جانور حرام؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو جب مجبور ہو جائے تو ایک آدھ لقمہ، دو لقمے جان بچانے کے لیے اس وقت کھائے جا سکتے ہیں، لیکن غیر باغن ولا حدن نہیں ہونا چاہیے۔ وَذَرُوا، تم چھوڑ دو، ظاہر الاسم وباطن، اللہ کہہ رہے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، پوشیدہ بھی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاثم، جو کرتے ہیں گناہ، اثم کرتے ہیں گناہ، سیجزون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون،
बिमा उस चीज़ के सबाब जो वो गुनाह करते हैं। वला ताकुलू और ना तो तुम खाओ मिम्मा उन जानवरों में से लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि कि जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, व इन्नहु लफिस्क और क्योंकि वो फिस्क है उनको खाने की ज़रूरत नहीं है, वो हराम है, गैरुल्लाह के नाम की चीज़ें हराम है। व इन्नहु लफिस्क बेशक वो फिस्क है, उसका खाना सही हो। इन शैतान बेशक शैतान लयूहुन अलबत्ता वो दिलों में बातें डालते हैं, इलाउली अपने दोस्तों के, लियुजादिलुकुम ताकि वो झगड़ा करे तुमसे, व इन अतातुम अगर तुमने उनकी पैरवी की, इन्नकुम लमुशरिकुन तुम मुशरिक। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने गैरुल्लाह के खाने उनके लिए हलाल हैं, सब कुछ उनके लिए हराम है हलाल है, तो अल्लाह के हलाल करदा को हराम समझते हैं, हराम करदा को ला समझते हैं। यही तो उन्होंने अल्लाह को के सिवा उसको हाकम माना है। अगर तुमने भी इस तरह किया तो आप भी उन्हीं के साथ शुमारा होगा, क्योंकि अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को हलाल और हराम करदा को हराम करना, ये हलाल और हराम का सिलसिला तो एक माबूद का काम है। तो कोई दूसरा इस काम को अपने ज़िम्मे पे लेगा, इसका मतलब है ये कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिरक करने वाला है। तो अल्लाह मुशरिकों की ना तो इबादत कबूल करता है, ना कोई उनका नेक अमल कबूल करता है। आवा मन क्या और मन वो शख्स काना जो था मैतन मुर्दा, फ़अहयैनाहु तो हमने उसको ज़िंदा किया। तो क्या पास वो शख्स मैतन जो मुर्दा था, अहयैनाहु हमने उसको ज़िंदा किया। वजअलना लहू नूरन तो उनके लिए बनाया नूर, यमशी बिही कि वो चलता है इस नूर के साथ फिन्नासी लोगों में, कमन मसलहू उस शख्स जैसा जिसका हाल ये है कि वो फिज़्ज़ुलुमात अंधेरों में है, लई सभी खारिजिन नहीं वो निकलता उनसे। कज़ालिक ज़ुय्यिना लिल-काफ़िरीन इसलिए मुबय्यन कर दिया गया काफ़िरों के लिए मा कानू यामलून जो अमल करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो शख्स जो मुर्दा था अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया, उसको उस रोशनी की तरह बना दिया कि वो चलता है लोगों में, यानी कि उस शख्स जैसा हो सकता है कि जिसका हाल ये है कि वो अंधेरे में हो और नहीं वो निकलता उससे। यानी कि एक वो शख्स है जिसको अल्लाह ने मुर्दा से ज़िंदा किया और उसको रोशनी में चला दिया, क्या वो मुर्दा से ज़िंदा जो रोशनी में चला दिया गया वो अंधेरे वाले आदमी की तरह हो सकता है? तो यहाँ बात ये है कि यानी वो काफिर था, इसे मुसलमान बनाया। ऊपर जानवरों के मुर्दों का जिक्र है, तो यहाँ काफिर पर वही मिसाल बयान फरमाई, यानी काफिर थे अबू जहल कुफर शिरक के बाद सब मुर्दे ही थे, फिर जिसको ईमान मिला वो ज़िंदा हुआ, दुश्मनी और राह हिदायत पाई, ये मतलब है। तो यानी कि काफिर की तशबीह दी गई है मुर्दे के साथ। तो यानी कि मुर्दा जो है वो काफिर है, उसको ज़िंदा किया। अब दो सूरतें होगी, या तो वो काफिर रहेगा या मुसलमान हो जाएगा। तो मुसलमान हो गया तो रोशनी में आ गया, नहीं हुआ तो वो अंधेरे में ही है, वो इसी तरह यानी कि मुर्दे की ही तरह है। तो वकज़ालिका और इसी तरह जालना हमने बनाया फ़ी कुल्ली करियतिन हर बस्ती में, फ़ी कुल्ली करियतिन हर बस्ती में अकाबिर बड़े लोगों को, मुजरिमीहा जराइम पेशा इस बस्ती का, लियम करू ताकि मकर करें फ़िया इसमें, वमायम करून इल्ला बेअनफुसिहिम नहीं वो मकर करते मगर अपने ही नफ्सों से, वमा यशऊरून और वो शऊर भी नहीं रखते। तो यहाँ बात बयान करने का मकसद ये है कि मक्का की तरह पहले भी हमने हर बस्ती के काबर यानी चौधरी और बड़े बड़े लोग जो हैं और वो लोग अपने लोगों की कमान करते हैं। तो अब्दुल कादिर साहब लिखते हैं कि हमेशा काफिरों के सरदार हीले निकालते हैं ताकि वामुन्नास पैगम्बर के मुती ना हो जाए, वो कोई ना कोई हीला फिर निकालते ही रहते हैं। वईदा जातुम आयतुन और जब आती ना उनके पास कोई निशानी, क़ालू वो कहते हैं आगे से लन्नुमिना हरगिज़ नहीं हम ईमान हत्ता नूता हम दिए जाए मिस्लमा ऊतिया रसूलुल्लाह जो दिए गए रसूल, अल्लाहु आलम हैसु यजअल अल्लाह खूब जानता है जहाँ वो रखता है रिसालत अपनी रिसालत को, सयुसीबुल्लज़ीना करीब पहुँचेगी उन लोगों को अजरम जिन्होंने जुर्म किए सिगार ज़िल्लत इंदल्लाह अल्लाह के वादाबुन शदीद इंतहाई सख्त अज़ाब मा कानू यमकुरून जो वो मकर करते थे, यानी कि जो वो मकर करते थे वो उनको पहुँचेगा, सब कुछ ऐसा ऐसा होगा। फमन युरिदिल्लाहु और फिर जैसे चाहता है अल्लाह ताला अन यहदियहु अल्लाह हिदायत देता है तो यशरा सदरहु खोल देता उसके सीना लिल इस्लाम इस्लाम के लिए, वमन युरिद और जो
وہ شخص یہ چاہتا ہے ان یضلہ یہ کہ گمراہ کرے تو یجعل صدرہ تو کر دیتا ہے اس کا سینہ ضیقاً تنگ حرجن انتہائی تنگ کانما یصعد وہ مشکل سے چڑھتا ہے فی السماء آسمان میں کذالک یجعل اللہ تو اس طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ الرجس پلیدگی علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یعنی کہ یرید اللہ یہد اسلام کا لفظی معنی ہے تابع ہونا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ حرجن کا معنی نہایت تنگ اور گٹھا ہونا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسالت کی طرح ہدایت و گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے نظام عدل کے مطابق جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ صحیح بات میں کھول دیتا ہے، اور جس کو نہیں دینا چاہتا اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہدی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہدی الیہ من آنا، ہدایت اسی کو ملے گی کہ جو اس کی کوشش کرے گا۔ وہذا صراط ربک، یہ ہے راستہ آپ کے رب کا، لہم مستقیم سیدھا، قد فصلنا الآیات، تاکہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی آیتیں، لقوم یذکرون ان قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔